محترم دوستو، آپ اگر اشعار کہنا چاہتے ہیں یا اشعار بنانا چاہتے ہیں تو ایک ویڈیو میں آپ بتفصیل کے ساتھ آپ سیکھ سکتے ہیں ہماری زبانی اور عروض اور بلاغت، علم فصیح، علم بدیع وغیرہ آپ سماعت فرمائیں۔ شرط یہ ہے کہ آپ اسے بغور سماعت فرمائیں، اور اس کتاب میں جو لکھی ہوئی ہے یہ بہت ہی اہم کتاب ہے، اور آپ اسے سماعت فرما سکتے ہیں صرف اور صرف رضائے الہی کے لیے میں نے یہ کیا ہے۔ اب یہ دیکھیے، شعر کہنے کے لیے سب سے ضروری چیز طبیعت کی موزونیت ہے، جسے خداداد سمجھیے۔ موزونیت سکھانے یا بتانے سے پیدا نہیں ہو سکتی۔ ہاں، جن لوگوں کو موسیقی، گانے بجانے سے کچھ دلچسپی ہے، ان کے لیے طبیعت کا موزون کر لینا کسی حد تک آسان ہے۔ اب آپ پڑھیں گے کیسے۔ شعر کہنے کے لیے سب سے ضروری چیز طبیعت کی موزونیت ہے، جسے خداداد سمجھیے۔ خداداد یعنی اللہ رب العزت کی طرف سے اس کے اندر وہ چیز ڈالی جائے، ان کے دھیان، ان کی راگ، ان کے حالات، اوزان ان کے اذہان میں آٹومیٹکلی وہ بیٹھتا جائے۔ تو اب اس صورت میں آپ آٹومیٹک آپ بیان کر سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں۔ دھن ہو، بتانے سے پیدا نہیں ہو سکتی۔ جن لوگوں کو موسیقی، گانے بجانے سے کچھ دلچسپی ہے، ان کی طبیعت کا موزون کر لینا کسی حد تک آسان ہے۔ اب یہ دیکھیے، کسی بحر یعنی بحر، راگ بھی کہتے اسے، میں آواز کو موزون کرتے رہنے سے یعنی گنگنانے سے اکثر موزونیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ تختی کرنے کے قاعدہ پر اگر کافی طور سے غور کیا جائے تو بھی شعر موزون ہو سکتا ہے۔ اس کا ذکر آگے آئے گا۔ علم کی ضرورت۔ شعر کہنے کے لیے علم کی سخت ضرورت ہے، مگر معمولی علم والے بھی اگر چاہیں تو شعر کہہ سکتے ہیں۔ جتنا علم زیادہ ہوگا، شعر کہنے میں اتنی ہی آسانیاں ہوگی۔ اب یہ دیکھیے، اسی لیے شاعری سیکھنے سے پہلے علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ ابتدائی مشق۔ جب شاعری کا شوق ہو تو پہلے اچھے اور مشہور شاعروں کا کلام خوب دیکھو اور سوچو کہ شعر کہنے کے لیے کن کن باتوں کی اور کن کن سامانوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے بعد چھوٹی چھوٹی بحروں میں تھوڑے تھوڑے شعر کہو۔ شاعری کا گر مشق ہے تو شعر کہنے کی مشق جتنی زیادہ کی جائے گی اتنی ہی شاعری چمکتی جائے گی۔ ابتدا میں روزانہ 40-30 شعر کہنے چاہیے۔ ہر وقت شعر کہنے کی عادت ڈالنی چاہیے تاکہ طبیعت کسی خاص وقت و یکسوئی کی عادی اور محتاط
محتاج نہ ہو۔ ہمیشہ دوسرا مصرع پہلے کہنا چاہیے اور پہلے مصرع اس کے بعد۔ دونوں مصرعوں میں ربط اور وابستگی ضروری بات ہے۔ غزل کہنے کے لیے قافیے کی ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں۔ جو قافیہ آسانی اور خوبصورتی سے نظم ہو سکے اس کو نظم کر لے۔ اب آئیے آمد۔ جب طبیعت نئے مضامین اور اچھے خیال پیدا کرنے لگتی ہے تو اسے آمد کہتے ہیں۔ کیا کسے کہتے ہیں جناب؟ جب طبیعت نئے مضامین اور اچھے خیال پیدا کرنے لگتی ہے تو اسے آمد کہتے ہیں۔ آورد۔ جب تک مضمون غیر معمولی اور خیال نئے نہیں ہوتے کلام میں آورد رہتی ہے اور ہمیشہ دوسروں کے خیال نظم ہوتے رہتے ہیں، جو ایک بڑا عیب ہے۔ آورد سے بچنے کا طریقہ: شعر کہنے سے پہلے ایک خیال قائم کرو جو کسی قافیے کے ساتھ نظم کیا جا سکے، پھر اس خیال کو کچھ اور دوسرا خیال اسی قافیے کے ساتھ پیدا کرو، اسے بھی چھوڑ دو۔ اب اسی قافیے کے ساتھ جو تیسرا قافیہ، تیسرا، چوتھا، پانچواں ان خیال میں مضمون دماغ سے آئے گا وہ ضرور نیا اور اچھا ہوگا، بس اسی کو نظم کر لو۔ شعر کہنے اور تختی کرنے کا طریقہ مثال: ہر شعر میں 2 مصرع ہوتے ہیں اور ہر مصرع کا ایک خاص وزن ہوتا ہے، اس کو بحر کہتے ہیں۔ زیادہ استعمال میں آنے والی بحریں 3-4 عربی لفظوں سے مرکب ہوتی ہیں، جیسے عشق جب سے دلربا ہو گیا۔ اب یہ دیکھیے پہلا ٹکڑا عشق جب سے آواز اور وزن میں فاعلتن کے بالکل برابر معلوم ہوتا ہے، یعنی جس لمحہ میں ہم عشق جب سے کہتے ہیں اسی لمحے میں فاعلتن بھی کہا جا سکتا ہے، تو معلوم ہوا کہ عشق جب سے برابر ہے فاعلتن کے اور یہی اس کی تختی ہے۔ اس کے بعد کا بھی فاعلتن کے برابر اور ہم وزن ہے۔ اب رہا ہو گیا یہ فاعلتن کے برابر ہے تو پورے مصرعے کی تختی یہ ہوئی: فاعلتن فاعلتن فاعلن۔ اس ضمنی طرح میں جتنے شعر اور مصرعے کہے جائیں گے ان کا وزن اور تختی یہی ہوگی۔ مصرع کا جو ٹکراؤ اس وزن سے مکمل ہو جائے گا اس میں سکتہ اور غلطی سمجھی جائے گی۔ اب ہمیں اسی بحر میں شعر کہتے ہیں تو ہم نے پہلے قافیہ سوچا، اسی طرح میں ہو گیا ردیف ہے اور لفظ ہو گیا۔ ہر شعر میں غزل کے آخر تک بدستور آئے گا۔ قافیہ ہے کا یہ بدلتا رہے گا تو کا کے قافیہ کیا اور اچھا میرا تیرا ایسا ہو وغیرہ نظر آئے۔ اب ہم نے ایک قافیہ لیا، اچھا اسے ردیف کے ساتھ لکھا، اچھا ہو گیا۔ اب ان مضمون سوچا کہ کیا اچھا ہو گیا، کون اچھا ہو گیا؟ دماغ نے جواب دیا بیمار۔
یہ لفظ بھی لکھ لیا۔ اب یہ صورت ہو گئی، بیمار اچھا ہو گیا۔ اب دیکھا کہ مصرع پورے کرنے کے لیے کتنے الفاظ کی ضرورت اور ہے۔ غور کرنے سے معلوم ہوا کہ ہو گیا تو فاعل کے برابر اور ہمارا اچھا فاعلۃ کے برابر ہے۔ اب ضرورت ہے صرف ایک ایسے ٹکڑے کی جو دوسرے فاعلۃ کے برابر ہو، اور اس ٹکڑے میں بیمار کا بھی کپ جائے، گویا تن کے وزن پر تو بھی موجود ہے۔ صرف فاعلہ کے وزن پر ایک ٹکڑا اور چاہیے تو سوچا تو لے تیرا ذہن میں آیا، اور مصرع کی پوری صورت یہ ہو گئی، لے تیرا بیمار اچھا ہو گیا۔ لے تیرا بھی فاعلۃ، ہمارا اچھا فاعلۃ ہو گیا فاعل، بس اسی کا نام تختی ہے۔ اور اسی طرح مصرعوں کا وزن پرکھا اور جانچا جاتا ہے۔ اگر اسی مصرع کو یوں لکھیں تو تمہارا بیمار اچھا ہو گیا، تو کہنے والا فوراً بتائے گا کہ مصرع غلط ہے، اور عروض جاننے والا کہے گا کہ تختی سے خارج ہے۔ اسی طرح ہر شعر کو تختی کی جائے، ہر بحر کے خاص اوزان مع تختی کے انشاءاللہ آئے گا۔ اب یہ دیکھیے، اگر اس مصرع کو لے تیرا بیمار اچھا ہو گیا چند الفاظ کے اضافے سے یوں بنا لیا جائے کہ اے مسیحا نے تیرا بیمار اچھا ہو گیا، مسیحا لے تیرا بیمار اچھا ہو گیا، تو یہ دوسری بحر ہو جائے گی اور اس کا وزن ہوگا فاعلۃ، 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 فاعل ہوگا۔ اب یہ دیکھیے، ارکان اور وزن شعر۔ بحر ارکان سے بنتی ہے، ایک رکن کے بڑھنے گھٹنے سے بحر بدل جاتی ہے۔ مثلاً فاعل یا فاعلۃ ایک رکن ہے، فاعل بھی ایک رکن ہے، اور مستفعل بھی ایک رکن ہے، فعول بھی ایک رکن ہے۔ انہی رکنوں سے بحر بنتی ہے۔ یہ الفاظ دو حرفی اور سہ حرفی ٹکڑوں سے بنتے ہیں، جیسے فاعلاتٌ، فاعلاتٌ سے مرکب ہے۔ یہ دو حرفی اور تین حرفی ٹکڑے ساکن اور متحرک حرفوں سے بنتے ہیں، اور شعر کے وزن میں صرف ساکن اور متحرک ہی کے ترتیب بدلنے سے وزن بدل جاتا ہے۔ مثلاً ہمارے پاس 7 حروف ہیں، اے مسیحا، ان کے ہم نے 3 ٹکڑے بنائے، اب ان کی مختلف ترتیب سے مختلف شکلیں بنائی جائیں تو یہ صورت پیدا ہوگی۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، بہت ہی عمدہ کتاب ہے۔ یہ نظم کی قسم ہے۔ نظم کی قسم کلام 2 قسم کا ہوتا ہے، نثر اور نظم۔ نظم کے معنی لغت میں موتی پرونا، آراستہ کرنا ہے۔ اب یہ دیکھیے، پھر اس کے بعد نظم کے 10 قسم بتائے گئے کہ فردہ، قطع، رباعی، غزل، مثنوی، قصیدہ، ترتیب بند، مستزاد،
اب یہ دیکھیے ایک کے بعد دیگر آپ دیکھتے جائیں، یہ بہت ہی عمدہ کتاب ہے، آپ صرف ایک بار آپ اسے دیکھ لیں دھیان سے، انشاءاللہ آپ ضرور آپ غزل، قصیدہ، نعت، منقبت وغیرہ آپ بنا سکتے ہیں۔ پھر دیکھیے علم بدیع کا بیان ہے، اس کے بعد اس میں لف و نشر، لف نہیں ہوگا، لف و نشر ہوگا۔ اب یہ دیکھیے چند چیزیں پہلے بیان کی جائے، پھر اس کی صفتیں یا خبریں بیان کی جائے، اگر ترتیب کے ساتھ بیان کی جائے تو لف و نشر مرتب، ورنہ غیر مرتب سمجھی جائے گی۔ اب ثانوی معنوی، اب یہ دیکھیے ثانوی لفظی، اب یہ دیکھیے یہ بلاغت کے بہت ہی اہم قسم میں سے ہے، آپ اسے سماعت کریں گے۔ عیوب، عیب کی جمع کیا ہے؟ عیوب۔ اب یہ دیکھیے حوالے کے ساتھ میں نے کتاب میں اسے درج کیا ہے اور بنانے کی کوشش کی، مصنف نے درج کیا ہے۔ عیوب فصاحت، اخلال یعنی خلل ڈالنا، شعر میں کسی ایسے لفظ کا رہ جانا جن کے نہ ہونے سے معنی میں نقص رہ جائے، خلل ڈالنا۔ ابتذال، اب یہ دیکھیے ابتذال، رقیق، بیہودہ اور بازاری الفاظ استعمال کرنا۔ اب یہ دیکھیے دوسرا تعقید، موزونیت کی ضرورت یا قافیہ ردیف کی رعایت سے الفاظ اس طرح آگے پیچھے ہو جائے کہ شعر یا تو محمل ہو جائے یا مشکل سے سمجھ میں آئے، اسے کیا کہتے ہیں؟ تعقید۔ اب دوسرا ہے کیا جناب؟ تاخیر، جو بات پہلے کہنی ہے اسے پیچھے کہیں اور جو پیچھے کہنی ہو وہ پہلے کہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ تاخیر کہتے ہیں، عربی لفظ ہے۔ اب یہ دیکھیے شطر غربا، پہلے مصرعے میں آپ اور دوسرے میں تم، یا پہلے میں تم اور دوسرے میں تو لکھیے۔ اب آئیے تناقض، ایک ہی شے کی دو ایسی صفتیں بیان کرنا جو آپس میں ایک دوسرے کی ضد ہو اور پھر ان میں کوئی فرق اعتباری بھی نہ ہو، جیسے یوں کہیے کہ فلاں شخص جوان بھی ہے اور پیر بھی، تو یہ تناقض ہے۔ ہاں اگر یوں کہیں کہ باعتبار ہمت جواں، باعتبار غم پیر ہے، تو درست ہے۔ اب یہ دیکھیے اب تنزل، کسی کی بڑی صفت بیان کر کے پھر چھوٹی صفات بیان کریں، جیسے میں تیرے عارض سے نادم آفتاب و آفتاب کہنا چاہیے، اس لیے کہ جب آفتاب نادم ہو گیا تو مہتاب خوامخواہ نادم ہو جائے گا، ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں۔ اب یہ دیکھیے حشو، شعر میں کسی لفظ کو بے فائدہ لانا کہ اس کے نہ ہونے سے شعر کے معنی میں کوئی نقصان پیدا نہ ہو، جیسے
صبا گلزار اور گلشن سے جب گل چن کے لاتی ہے تو اس میں گلشن حشو ہے۔ تکلف، الفاظ کھٹرنا جیسے لبالب کی جگہ بلب کہیں، تکرار، بے موقع یا بے ضرورت کسی لفظ کا مقرر لانا، یا تخلیع، بدنما اور متروک بحروں میں شعر کہنا۔ اب دیکھیے غرابت، ایسے غیر مانوس الفاظ استعمال کرنا کہ بغیر نعت دیکھے ان کے معنی معلوم ہی نہ، بغیر لغت دیکھے ان کے معنی معلوم ہی نہ ہو سکے، جیسے اشتقاق، ارتکاز، اتفاق، محبت، انتشاق، جراحت وغیرہ۔ اب تخالیف، کسی لغوی لفظ کو اہل لغت کے خلاف لکھنا، جیسے قسم کو قسم، پیسر کو پیشر۔ ضعف تعلیف، فصاحت کے خلاف نئی ترکیب پیدا کرنا، مثلاً ہندی مضاف یا مضاف الیہ بنانا، یا ہندی معطوف اور معطوف الیہ تر انشاء، جیسے موسم، برسات، دن بدن اور ہاتھ پاؤں وغیرہ۔ تتابع، کئی اضافتوں کا متواتر لانا، جیسے لرزش، طبع، نگاہ، ناز مشت، کیف و حسن۔ اب تنافر معنوی، الفاظ شعر سے متاثر اصلی کے علاوہ کچھ اور ذلیل معنی بھی پیدا ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آئیے تنافر حروف، ایسے الفاظ لانا کہ زبان کو بولنے میں لغزش یا وقت ہو، جیسے ایک کشش میں شیر، سو کر لیں شکار۔ اب جزری حروف، حروف علت، واو، الف اور یا کا گرا دینا یا دبا دینا، مگر الف وصل کا گرنا و بنا جائز ہے۔ اب یہاں دیکھیے تقابل ردیف میں، غزل کی جو ردیف ہو رہی کسی پہلے مصرعے کے آخر میں، اس کے بعد آئیے عطا۔ فن عروض میں عطا ایک عیب ہے جو صرف قافیے میں واقع ہوتا ہے۔ قافیے کی بحث کو اس جگہ دانستہ نظر انداز کرتے ہوئے میں صرف اس عیب کو تصریح کرنا چاہتا ہوں، اگر کسی مطلع کے دونوں قافیوں میں آخر حرف زائد ہو اور ایک ہی معنی ہو، دونوں قافیوں میں تکرار کرے۔
اور اگر وہ حصہ جس کا حرف روی ایک حصے سے نکال ڈالے تو باقی اصل لفظ آپس میں قافیہ طور رہے۔ قافیے کے خلاف ہو جائے تو فن عروض میں یہ عیب ہے اور اسے خطا کہتے ہیں۔ اب انشاءاللہ یہ بہت اہم بحث ہے، ضرور